اگر ہم یہ چاہتے ہیں رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے، تو نسخہ پتہ چل گیا، نماز پڑھیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور حدیث مبارکہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ عموماً مساجد میں بھی لکھی ہوتی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، تھوڑا سا اونچا آواز سے بول دو یار، نماز جنت کی۔ حضرت صاحب آپ بتلائیں، چابی کے بغیر تالا کھول لیں گے؟ تو چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ اونچی بولو یار، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب یہ مسجد میں بیٹھے تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور یہ بھی مان رہا ہے کہ چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپیں لگا رہا ہے، کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، کیوں بیٹھا شطرنج کھیل رہا ہے، ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے کہ سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا۔ کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا۔ چلے حضرت صاحب آپ سے میں ایک سوال چھوٹا سا کر لیتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں یا ڈیرے کے اوپر کوئی ملازم رکھتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، اب اس کو چھٹی بھی کروا دیتی ہو، سزا بھی دیتی ہو۔ میں کہتا ہوں بابا جی غریب آدمی ہے، کیوں مار دے بھیجے، کیوں چھٹی کروا رہے ہو؟ جواب ملتا حافظ صاحب 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 مرتبہ بلایا۔ میں نے کہا جو 3 مرتبہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے، یار کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک اور بڑی آسان سی مثال دے دوں۔ ہمارے گھر کے اندر صندوق ہوتے ہیں، الماریاں ہوتے ہیں، کیوں جی ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے گندے کیوں نہیں رکھتے؟ چلو اس کا جواب بھی میں عرض کر دوں۔ اس کا جواب یہ کہ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ ناپاک کپڑوں کے لیے ہم نے باسکٹ رکھی ہے۔ یا جب ہم صندوق بناتے ہیں پاک کپڑوں کے لیے، ناپاک نہیں رکھتے، یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ کام ہم ناپاکوں والے کر کے امید پاک جگہ کی لگا کے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے کی اے مالک مولا میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو گیا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ تو کرم نوازی کر دے، یا اللہ رحم کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ عرض کرنے کے مالک مولا یہ 5 نمازوں سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ اب ایک سوال میں اور کرنے لگا ہوں،
حضرت صاحب آپ کے بیٹے نے میٹرک کا امتحان دینا ہو، کون سی کلاس کا؟ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں، پہلے بتا دوں یار اے سوال آنا لینی، وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے فیل ہو جائے، اس سے بڑا نکمہ کوئی ہوگا؟ منشی بولو ذرا، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا، اس سے بڑا نکمہ؟ تو اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، تھوڑی دیر ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے میدان معاشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا۔ فرمایا اے میرے غلاموں، آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ کون سا ہوگا؟ اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ یار جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں، وہاں ہمارے سامنے جب پیپر حل کرنے کے لیے آتا ہے، اگر پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے۔ اور بھائی میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط، تھوڑا سا اونچی آواز سے سرکار کا فرمان غلط۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر بتلاؤ ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ تو آؤ اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی ضرورت ہے نسخے کی؟ لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ کر لو گے استعمال؟ کیونکہ آپ 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ جب استعمال کریں گے۔ تو بھائی ڈرو نہ، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا۔ استعمال کرو، نمازی نہ بنو میں آپ کا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود، تھوڑا سا اونچی آواز، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ یا روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں، یار رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد محفل میں آنے کا، یہ نہیں آئے دو چار نعتہ سنیا، ہاتھے لائے لنگر کھاتا تے مچھا نتا دیں دے آؤ گئے۔ ارے یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ آؤ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو۔ صبح دی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد، تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگ گیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ اور صبح اٹھ کے منہ تو دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ تو وضو کر لو،
دو سنت دو فرض پڑھ لو فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی. فجر دی راجے شیطان کا تو اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے. لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے مجھے لگ یوں رہا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مار رہا ہے، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ بولے، باقی نہ سانو گلا نہیں گا. اونی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لواں گے تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. میرے پاس حضرت صاحب ایک بندہ آیا، کہنے لگا حافظ صاحب میں پریشان بڑا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہمارے گھر سے بیماری جاتی نہیں، ایک اٹھتا ہے دوسرا لمبا پڑ جاتا ہے، اور بے برکتی اتنی ہے کہ سارے کمائی کرتے ہیں پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے، اور گھر میں لڑائی ہر وقت ہی رہتی ہے. حافظ جی ذرا نظر مارو کسی نے کالا تے نہیں جے کر دیتا. میں نے کہا بھائی گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں. میں نے پھر کالے دے نال پیلا بھی ہو گیا ہے. ارے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے، اور ویران گھر پہ شیطان قبضہ کرے گا، کالے پیلے سارے چلیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. میں سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا را اپنے اپنے گھروں میں نظر تو دوڑاؤ. کتنے کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ گیا، ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھ رہے، گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا قرآن کو شہید کرتا جا رہا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں کھول کے قرآن کو ہوا لگا دے. ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر یار، کھول تو صحیح قرآن کو. ارے قرآن وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور سمجھ کر عمل کرنا یہ باعث نجات ہے. اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر پوری دنیا میں جاتے ہیں. آپ فیس بک پر یوٹیوب پر میرا نام لکھیں گے نا، حافظ حفیظ الرحمن قادری رضوی، تو بیانات کی ایک طویل لسٹ آئے گی. یار ایک میرا کلپ تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا. وہ کلپ کیا تھا آج بھی آپ تلاش کریں گے آپ کو وہ مل جائے گا. اس کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی اونچی بولو ذرا. یہ اب آخری چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جاگتے جاگتے آپ یہ بات سن لو اور تھوڑا سا جواب دو گے، مجھے بھی تسلی ہو جائے گی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ جاگ بھی رہے ہیں. اگر جواب اونچی آواز سے دو گے ہو سکتا ہے آپ کے قریب کو بیٹھا اونگ رہا ہے وہ بیدار ہو جائے، اس کے کان میں بات پڑے، اس کا رخ بھی مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو.
میں نے بتلایا کہ مہمان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے ہم کہتے ہیں جاوے ہی نہ، اور بیٹھ جاؤ زجی روٹی کھا کے جانا، چائے پی کے جانا، ایڈی قادی جلدی ہے چلے جانا. آ گیا میں کہتا جاوے ہی نہ، یہ مہمان کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم آ گیا میں کہتا فٹافٹ نکلے، اچھا یار ضروری گل ہے تو فون تے کر لی، نکلو فٹافٹ. اور تیسری قسم میں کہتا ہوں میرے گھر چ وڑے ہی نہ. مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ اونچی بولو. پہلی قسم آ جائے اسی کہنے ہیں، دوجی قسم آ گیا اسی کہنا فٹافٹ، اور تیسری قسم اسی کہنا ساڈے گھر چ. یار مسجد کدا گھر ہے؟ تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بول. اسی اللہ دے گھر چ مہمانوں دی کیڑی قسم ہے گیا؟ ہائے 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 ہائے. ہر بندہ اپنے اپنے گریبان چ چان کے دیکھے. اگر نماز پڑھن آیا ہوئے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا آیا ہے اور زجی جاندے نہیں جے میں تسبیح پڑھ لواں، درود پڑھ لواں، قرآن پڑھ لواں، دا مطلب ہے پہلی قسم میں رب کرنا بیٹھ جاؤ بیٹھ جا، ہور بیٹھ جا، ہور بیٹھ جا، ہور بیٹھ جا. تو جو نماز پڑھن آیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے آؤ ناس کے جا رہا ہے. ایڈا میرے دوجی قسم میں رب نہیں چاہنا میرے گھر چ بہت ہی دیر ٹھہرے. تے جیڑا مسیتے وڑدا ہی نہیں. ہائے 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 یار اس بندے نو اپنی قسمت تے آنسو بہانے چاہیے دینے. او اللہ تعالیٰ دیاں نظراں چو اس قدر گر گیا وے، اللہ تعالیٰ اس تو اس قدر سخت ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کار چے وارنا پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ میرا عقیدہ وے کہ مسجد چے بندہ اپنی ہمت نہ نہیں آندہ رب دی توفیق نہ آندہ. کیوں جی صحیح گل ہے کہ غلط ہے؟ اگر نہیں گل سمجھ آئی آج ساڑھی مسیطاں چو او سہولتاں میسر نہیں، عام گھراں چ نہیں ہونا تے چاہیے پورا پنڈ مسیطے آ جاوے، لیکن آندہ وہی ہے جن رب توفیق دیندا. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آ رہی ایک اور مثال دے دیاں. ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردہ جا رہا سی، چالے چالے نماز دا ویلا ہو گیا. انہیں کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے. سیٹھ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لئی. چالے چالے مسیت بھی آ گئی. سیٹھ باہر کھلو گیا، ان کہنا جا جا کے نماز پڑھ لے. وہ اندر نماز پڑھانا ہے، نماز سے کچھ سرور آ گیا. سیٹھ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا. تو باہروں کھلوتا آواز کی دیندہ ہے، اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اوئے اور کنے تن اندر پھڑ لیا بے، کیڑا تن باہر نہیں آن دیندہ؟ کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا. یار دیکھو میرے ہاتھ بندے جے سارے اپنے گرے بانا چ چان کے دیکھو کدھر ایسی مہمانہ دی تیجی قسم چ تو نہیں ہے گے یا دوجی قسم چ نہیں ہے گے. اگر ایسا ہے وے تیسری قسم ہو یا دوجی قسم ہو تو آؤ آج رب نو راضی کر لو. رب راضی ہون تے تیار جے. آج وہ اینا تیار ہے، اینا تیار ہے کہ رب تعالیٰ فرمانا ہے میری طرف 1 قدم وداؤ، میری رحمت 10 قدم ود کے تہاڈا استقبال کرے گی. بلکہ تانوں ایک بڑی پیاری قرآن دی آئے سناواں. ویسے تے قرآن پاک سارے دا سارا ہی بڑا پیارا وے، لیکن اس موضوع دے مطابق جڑی میں آئے سنان لگا طبیعت خوش ہو جاوے. 19واں پارہ وے سورہ فرقان دی آخری آیتاں دے وچوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا کہ جیڑا بندہ توبہ کر لوے، ایمان لے آوے اور اس تو بعد نیکیاں شروع کر دے، نیک عمل شروع کر دے. یعنی توبہ دا ہے مطلب نہیں چلو ہوں تے توبہ کر لیے سویر تو پھر مڈوں شروع کر دیں گے گناہ. یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. توبہ دا مطلب ہے وے کہ گناہاں تو انج باہر آ جاؤ جویں مجھ دے تھنا چو دودھ باہر آ گیا، دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے. ارے گناہاں تو انج باہر آ جاؤ دوبارہ ورنہ مشکل ہو جاوے. پھر سنو قرآن پاک دے الفاظ الا من تابا جڑا توبہ کر لوے، وآمنا ایمان لے آوے، وعمل عملا صالحا اور پھر نیکیاں شروع کر دوے. او دا فائدہ کی ہوئے گا؟
رب تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، میں ایسے بندے دے پچھلے گناہاں نوں نیکیاں چ تبدیل فرما دیاں گا۔ تو ہن میں تاڈے کولوں پوچھاں گا توبہ کرن چ فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اچھی آواز نہ بولو یار۔ تو آؤ پھر آج سچی توبہ کر لو یار، اپنے گناہاں تو توبہ کر لو کہ اے مالک مولا اسی اس دنیا چاہے سانتے چاہی دا سی کہ اسی تیری فرما برداری کرتے، تیری محبوب دی فرما برداری کرتے، لیکن اسی دنیا چ آ کے شیطان دیا گلاں منن لگ پے اور شیطان دے پیچھے چلن دا انجام تے جہنم ہے۔ اے مالک مولا ساڈے جسم تے ایڈے نظم و نازک نے، جلدی ہوئی سگریٹ تے پیر آ جائے اچھل پہنے ہاں، سگریٹ دی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تیری دوزخ دی آگ نو کیویں برداشت کریں گے؟ یا اللہ اس واسطے میں تیری بارگاہ چ اسی سارے تیری بارگاہ چ سچے دل نہ توبہ کرنے ہاں۔ یا اللہ ساڈے ساریاں دی توبہ قبول فرما لے، سارے اچھی آواز نال آمین کہہ دیو، اور آئندہ سانو ساریاں نو نیکیاں کرن دی تے گناہاں تو بچن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک اور چل دے گفتگو کر دیاں، اے شب معراج تو بعد پھر شب برات آنا لیے، شب برات 15 شعبان، پھر لیلۃ القدر بھی آنا لیے۔ یہ راتاں بڑیاں فضیلت والیاں راتاں نے۔ اس رات اللہ تعالیٰ دی رحمت چھما چھم برستی ہے، موسلا دھار بارش نلو بھی زیادہ تیز رفتار نہ برستی ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ اس رات بنی کلاب دی بکریاں دے جسماں تے جننے وال نے انہاں والاں دی تعداد دے برابر رب تعالیٰ گناہ گاراں دی بخشش فرما دیندا ہے۔ یار ایک بکری دے جسم تے کنے وال ہوندے نے گنے جا سکتے نے؟ تے بنی کلاب او قبیلہ سی جنہ دے کولوں 40-50 ہزار تو کٹ کتاباں نہیں ہوندیاں سی، بکریاں نہیں سی ہوندیاں، تے ایک بکری دے جسم تے کنے وال نے تے 50,000 بکریاں دے جسماں تے کنے وال ہون گے؟ رب تعالیٰ اینے بندیاں دی اس رات چ بخشش کر دیندا وے، لیکن فرمایا چند بندے ایسے نے جڑے اس رات بھی خشک رہ جان گے، انہاں دی بخشش نہیں ہوئے گی۔ وہ بندے کیڑے کیڑے نے؟ نمبر 1 جادوگر، ایک کالے پیلے کرن والے بھی تے کروان والے، انہاں دی بخشش نہیں ہوئے گی اللہ ایک سچے دل نہ توبہ کر لیں۔ دوسرا ماں باپ دے نافرمان، ماں باپ نو دکھ دین والے، ایذا پہنچان والے۔ میں ہاتھ بند کے عرض کروں گا جنہ دے ماں باپ زندہ نے اگر ناراض نے تے آج ہی انہاں دے جا کے قدم پھڑ کے رونا شروع کر دو، اونی دیر تک چھڈو ہی نہ جنی دیر تک رو دلوں نہ کہنا سی تن معاف کیتا۔ ماں باپ نہ جا کے اے نہیں کہنا ابا تو انج کیوں کیتا سی، ماں تو انج کیوں کیتا سی۔ شریعت اس دی اجازت نہیں دیندی۔ حدیث پاک چاہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کریا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اگر ابا ظلم کرے پھر بندے نے کی کرنا چاہیے وے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تینوں اجازت نہیں کہ تو وہ دا گریبان پھڑ، تینوں اجازت نہیں ان تکے دے کے باہر کر، تینوں اجازت نہیں ان گالا کر، ارے تیرے واسطے تے اے بھی اجازت نہیں کہ انہوں نے سامنے اوف بھی کر لے۔ اس واسطے انہوں نے راضی کر لو۔ پھر اگلا فرمایا شراب دا عادی، ایدی بھی بخشش نہیں ہوگی اس رات۔ اگر کوئی شراب پین والا ہے، نشہ کرن والا وے، پنگ چرس پین والا، سوٹے لان والا، انہوں بھی چاہیے وے کہ سچے دل نال توبہ کر لوے۔ آج اللہ تعالیٰ دا توبہ دا دروازہ کھلا آیا وے، اور مرن تو بعد توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا، لہذا سچے دل نال توبہ کر لو۔ اگر چاہتے جی اسی نشہ چھڑ دئیے تو یہ واسطے بھی تانی کو نسخہ دس جاؤں، بڑا پیارا نسخہ گا جی۔
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰੇ ਬੁਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਪੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਕਪੜਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘੋਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ नहीं आएगी, क्योंकि कपड़े की खासियत है खुशबू नहीं आ सकती। लेकिन ऐसे कपड़े से मैं फुल रख दियाँ, सारी रात पाए रहन, सवेरे उठ के फुलों कर दे, जुदा कर दियाँ, उन कपड़े ने सुंघागा की आएगी, उन क्यों आएगी? तुसी कहोगे फुलों की सोहबत ने इस कपड़े की खासियत तब्दील कर दी। अरे वो बंदा जरा बेनमाजी है, नमाजियां दे सोहबत बैठे चंद दिन च खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर बहार आना भी शुरू हो जाएगी। इस वास्ते बुरियां नूं पहले छड्डो। मैं तुहानूं दसना, मैं रेलवे च मुलाजमत करना सा ना, ते मेरे सैक्शन दे विच दो मुंडे ऐसे सी जिहड़े पाउडर पीण वाले सी। एक दिन मैं उन्होंने अपने दफ्तर च बुला लिया, मैं उन्होंने कहा, मैं यार मैंने समझ नहीं लगती, अखी वेख के मक्खी नहीं खाते, तुसी ये जहर क्यों खाते जे? हज़रत साहब उन्होंने ऐसा कमाल जवाब दिता, कहने लगा हाफिज़ साहब बस भी जानने इहदा अंजाम की है वे। ये पाउडर पीने वाले, कोई नाली च मूँह पिया होंदा, किसी का कुत्ता मूँह चट रहा होंदा है, कोई एड़ियाँ रगड़ रहा वे, मरदा नहीं गा, कोई कब्रस्तान च पिया होंदा वे। साडे उत्थे महल्ले च एक बंदा सी, वो नशा करने वाला। हज़रत साहब नशा उन्हें किया, वो ऐसा लगा मर गया यार, उहदी लाश नूं कुत्ते नोच नोच के खाते रहे। ये इन्हां दा अंजाम हुंदा वे। कहंदा असीं बड़ी दफ़ा तौबा की, इलाज भी करवाया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, लेकिन कहने लगा असी बुरियां बंदां दी यारी नहीं छड्डी। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਤੇ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਰੇ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इन्हें नमाज का ही कहना में, ये मत्थे ही ना लगो। तो जे पाउडर पिलाने वाला सामने आ रहा तो वेख के नारे मार, हाँ मेरा जिगरी यार आ रहा है, हाँ मेरा जिगरी यार आ रहा। मेरी गल कान खोल के सुन लो, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त ओ जेड़ा मुसीबत वेले काम आवे, दोस्त ओ वे जेड़ा मुसीबत वेले कम आवे। ते सब तो वड्डा मुसीबत दिन कयामत का दिन है जे। कयामत वाले दिन माँ बेटे को दूर नस रही होगी, भाई भाई को दूर नस रहा होगा। कुरान कहता है अल अखिल्ला यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। फरमाया कयामत दे तो हर बंदा एक दूसरे का दुश्मन बने होएगा, लेकिन अल्लाह वालियां दी यारी उत्थे भी बरकरार रहेगी। अरे चंगियां नूं अपना यार बना लो, क़यामत वाले दिन भी इन्हां दी यारी कम आएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च एक सहाबी हाज़र हुए, अर्ज़ करने लगे या रसूल सल्लम क़यामत कदों आएगी? सरकार ने फरमाया तू क़यामत की तैयारी की कीती है? वो इनकिसारी दे तौर पर अर्ज़ करने लगे या रसूल सल्लम मैं तैयारी तो कुछ नहीं की, अलबत्ता मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करना वा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जा फिर तो खुश हो जा, दुनिया च जिन नाल मुहब्बत करना वे उन्हां दे नाल ही उठाया जाएगा। यार हुण जरा तवज्जो ना सुनना, जेड़ा बंदा अल्लाह दे नबी नाल मुहब्बत करदा है, वे सहाबा कराम नाल मुहब्बत करदा है, अहले बैत अतार नाल मुहब्बत करदा है, वलियां नाल मुहब्बत करदा वे, नेक बंदियां नाल मुहब्बत करदा वे, क़यामत वाले दिन ओ इन्हां दे नाल ही उठाया जाएगा। ते जेड़ा जुआ खेडा लाना मुहब्बत करदा वे, पाउडर पीना लाना मुहब्बत करदा, माँ बाप दे बेअदब गुस्साखा नाल बेनमाजियां नाल मुहब्बत करदा वे, ओ क़यामत वाले किन्हां ने उठाया जाएगा? उची बोलो यार, उन्हां दे नाल ही उठाया जाएगा। तो हुण तुसीं सोचो असीं किन्हां नाल उठना चाहते हैं? अगर नेकां नाल उठना चाहते हो तो यारी नेकां नाल ला लो, जेड़े बदकार ने उन्हां नाल यारी तोड़ लो,
تاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھتی چلی جائے گی۔ اس واسطے میں تاڑے اگے عرض کراں گا کہ اپنے گناہاں تو سچی توبہ کر لو۔ فرمایا جیڑا ماں باپ دا بے ادب گستاخ ہے اودی بھی بخشش نہیں ہوئے گی، شراب دا عادی اودی بھی بخشش نہیں ہوئے گی، اور قطع رحمی کرن والا، خونی رشتیاں نو جدا کرن والا، بھرا بھرا نو نے بلا دیا، بہن بھرا نو نے بلا دی، باپ بیٹے نو نے بلا دیا، خدا را ایک خونی رشتے نے انہاں نو ملاؤ، انہاں نو توڑن والا اودی بھی بخشش نہیں ہوئے گی۔ اس طرح دیوس بندہ جنیاں بیٹیاں برے کام کر دیاں نے اور انہوں غیرت نہیں آندی، ایسے بندے بھی اس رات بخشش نہیں ہوئے گی۔ اس رات دے آن تو پہلے سچے دل نہ توبہ کر لو۔ اگر تسی چاہتے ہو اسی نیک بن جائیے، نمازی بن جائیے، حافظ صاحب نماز وال زیادہ کہندے نے، زور لاندے نے، اے میں اس وقت سے زور لا رہا ہوں کہ قرآن مجید چ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی تے بریاں کماں تو روک دیے۔ یہ مطلب ہے نمازی تسی بن جاؤ، پھر نماز دا کمال دیکھنا تانوں برائیاں تو آپ ہی بچا لے گی۔ اس واسطے خود بھی نمازی بنو، اپنی اولاد نو بھی نمازی بنا جاؤ۔ یہ میں گل دعوے نال کہن لگا ہاں، جنی دفعہ نمازی بچہ ماں باپ واسطے بخشش سے دعا کر سکتا، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جدو ہوتا ہے یاد بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، فجر ویلے، زور ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، شاہ ویلے۔ میں کہتا ہوں تاڑے اس پورے پنڈ سے جڑا سب تو وڈا کنجوس آدمی ہے، وہ دے دروازے تے 5 دفعہ جا کے صدا لاؤ، انہوں بھی کچھ نہ کچھ دینا پہ جائے گا۔ تو جرا ارحم الراحمین دی بارگاہ جو 5 دفعہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میں نے بھی بخش دے، میرے ماں باپ نے بھی بخش دے۔ میں کہنا اللہ تعالیٰ او دے ماں باپ دی قبر نو جنت دے باغا چو باغ کیوں نہیں بنائے گا۔ اگر تسی چاہتے ہو میں بھی نمازی بن جاؤں، میرے گھر والے بھی نمازی بن جان، تو میں پھر ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ۔ ان سے 5 نسخہ جات نے، جیڑا بھی پڑھتا نمازی بن جاتا ہے۔ اور اس کتاب دے وچ نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیا سزاواں، جماعت نہ نماز پڑھن دے فائدے، جماعت ترک کرن دیا وعیداں، اور جماعت نہ نماز کرن دے فائدے۔ اور ایک گل کر دیا میں شرم آندی ہے یار، میں دیکھا چٹیاں داڑیاں نے پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آندا، وضو دا طریقہ نہیں آندا۔ میری اسلامی پہنا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل ہو رہا ہے۔ میں پھر اس کتاب جو غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جاوے، انہوں کفن کیویں پہنایا جاوے، پھر وضو دے دوران جڑیاں دعاواں منگیاں جاندیاں، یار بڑیاں کمال دعاواں نے۔ چہرہ تو ہو تو یا اللہ میرا چہرہ 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکن والا بن جاوے، سجا تو وہ یا اللہ میں سجے ہاتھ نہ مائے، کھبے ہاتھ نہ ملے، سر دا مسا کرو یا اللہ میں عرش دا سایہ نصیب فرمائی۔ ایسی کمال کتاب ہے یہ کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنام امت مصطفیٰ۔ یہ بھی میں سمجھنا وا ہر گھر دی لوڑ جے۔ اج بڑے بڑے عزت والے خاندان، انہاں دیاں بچیاں بچے ساری رات موبائل فون تے لگے نے، نیٹ تے لگے نے، پھر کرو فرار حاصل کر دینے، لو میرج کر دینے۔ میں اس کتاب جو دسیا لو میرج کی یہ انجام کی نکلدا وے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا وے۔ یار ایسی کتابیں کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ چکے ہیں۔ یہ کتاب تحفہ دو محبت ودے گی۔ یہ میں اسالے ثواب دیتے لکھے ساتا چیلم کل برسی کیے، یہ دے دلائل کی نے۔ اس تو علاوہ اولیاء اکرام دے مزارات تے حاضری کیویں دینی ہے، انہاں دی بارگاہ چ تحفہ کیویں پیش کرنا میں۔ ایک کتاب بھی بڑی زبردست کتاب ہے، اللہ قریب ہے تو پھر ہم، اللہ تعالیٰ ہماری شرح سے زیادہ قریب ہے، پھر ہم درباروں پہ کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ یہ جواب میں اس انداز سے دیتا ہوئے کہ کئی بے ادب گستاخ وہ پڑھ کے وہ بھی ادب کرنے والے بن گئے۔ یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسی ہوئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے۔ میں کہ جب شادی دی ابتدا ڈھولکی نال کرو گے تو پھر ساری زندگی ڈھولکی بجے گی، تو جب ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نہ کر لو گے تو برکتیں ہو جان گیا۔ یار ایک کتاب چ میں دسیا میاں کیسا ہونا چاہیے، بیوی کیسی ہونی چاہیے، ساس سہرا کیسا ہونا چاہیے۔ ایسی کتابیں جڑے کار اجڑن دے قریب سی کتاب پڑھ کے وہ بھی آباد ہو گئے۔ یہ کتابیں ہم میلاد کیوں مناتے ہیں،
میلاد شریف تے لکھاں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی پوچھے کتنے لکھا جی تو جواب نہیں دے پاندے۔ میں اس دے ایسے دلائل لیتے جڑے میلاد شریف دے منقسی ہوئی میلاد شریف منان لگ پے۔ میں کتاباں جڑیاں لکھیاں نے انہاں دا ہدیہ تے زیادہ بندا ہے، تان صرف 500 روپے چ اس پورا سیٹ مل جائے گا۔ چند کتاباں دے سیٹ گڈی چلا کے لے آندے سی، جنہاں ضرورت ہوئے بعد لڑکے کھڑے ہون گے، انہاں کولوں کتاباں لے کے جانا۔ میں ایک دکھ والی گل کہن لگا، آج ساڈے گھراں چ ناول ڈائجسٹ بے شمار نے، نہیں تے اسلامی کتاباں نہیں گیاں۔ اگر اسلامی کتاباں نہیں کار چ رکھو گے بچے اسلامی کیویں بنن گے؟ اگر کوئی پورا سیٹ نہیں لے سکتا، ایک کتاب چاہتا ہے نمازی والی، وہ 100 روپے دی انہوں کتاب علیحدہ بھی مل جائے گی۔ اس تو علاوہ میں ایک کتاب لکھی ہے سنت و برے اصلاحی بیانات، اس 21 بیانات تیار شدہ نے، اور اس کتاب دے وچ میں واقعہ معراج بھی لکھیا ہوئے، اور واقعہ بھی مکہ معظمہ چ بیٹھ کے لکھے۔ پڑھو گے تو تانوں انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تفصیل دے نال واقعہ اگر پڑھنا چاہتے جے تو اس کتاب چ لکھیا ہے ہوئے۔ اس کتاب دا بھی ہدیہ صرف 200 روپیہ ہوئے۔ یہ بھی چند ایک نسخے میرے خیال ساتھ آئے نے، جنہوں نے شاید یہ بھی لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ میری تو تاڑے سارے دی حاضری مزور مقبول فرمائے، اور جنہ دوستان نے آج نیک نیتاں کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ سب نو انہاں دے اوتے ثابت قدم رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اصل مقصد محفل میں آنے کا یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھ لائے، لنگر کھاتا تے مچھاں نو تا دیندے آؤ گئے۔ ارے یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ آؤ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو۔ صبح دی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد، تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا ہے صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ اور صبح اٹھ کے منہ تو دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ تو وضو کر لو، وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ فجر دی راجے شیطان کا تو اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ایسے مجھے لگ یوں رہا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مار رہا ہے، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ بولے، باقی نہ سانو گلا نہیں گا۔ اونی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لواں گے، تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے پاس حضرت صاحب ایک بندہ آیا، کہنے لگا حافظ صاحب میں پریشان بڑا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہمارے گھر سے بیماری جاتی نہیں، ایک اٹھتا ہے دوسرا لمبا پڑ جاتا ہے، اور بے برکتی اتنی ہے کہ سارے کمائی کرتے ہیں پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے، اور گھر میں لڑائی ہر وقت ہی رہتی ہے۔ حافظ جی ذرا نظر مارو کسی نے کالا تے نہیں جے کر دیتا؟ میں نے کہا بھائی گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے پھر کالے دے نال پیلا بھی ہو گیا ہے۔ ارے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے، اور ویران گھر پہ شیطان قبضہ کرے گا، کالے پیلے سارے چلیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ میں سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا را اپنے اپنے گھروں میں نظر تو دوڑاؤ۔ کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟
قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ گیا اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھ رہے، گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا قرآن کو شہید کرتا جا رہا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں کھول کے قرآن کو ہوا لگا دے. ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر یار، کھول تو صحیح قرآن کو. ارے قرآن وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور سمجھ کر عمل کرنا یہ باعث نجات ہے. اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پر، فیس بک پر پوری دنیا میں جاتے ہیں. آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر میرا نام لکھیں گے نا، حافظ حفیظ الرحمن قادری رضوی، تو بیانات کی ایک طویل لسٹ آئے گی. یار ایک میرا کلپ تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا. وہ کلپ کیا تھا آج بھی آپ تلاش کریں گے آپ کو وہ مل جائے گا. اس کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی اونچی بولو ذرا. یہ اب آخری چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جاگتے جاگتے آپ یہ بات سن لو اور تھوڑا سا جواب دو گے، مجھے بھی تسلی ہو جائے گی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ جاگ بھی رہے ہیں. اگر جواب اونچی آواز سے دو گے ہو سکتا ہے آپ کے قریب کو بیٹھا اونگ رہا ہے وہ بیدار ہو جائے، اس کے کان میں بات پڑے، اس کا رخ بھی مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو. میں نے بتلایا کہ مہمان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے، ہم کہتے ہیں جاوے ہی نہ، اور بیٹھ جاؤ زجی روٹی کھا کے جانا، چائے پی کے جانا، ایڈی کادی جلدی ہے چلے جانا. آ گیا میں کہتا جاوے ہی نہ، یہ مہمان کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم آ گیا میں کہتا فٹافٹ نکلے، اچھا یار ضروری گل ہے تو فون تے کر لی، نکلو فٹافٹ. اور تیسری قسم میں کہتا ہوں میرے گھر چ وڑے ہی نہ. مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ اونچی بولو. پہلی قسم آ جائے ایسے کہنے ہیں، دوسری قسم آ گیا ایسے کہنا فٹافٹ، اور تیسری قسم ایسے کہنا ساڈے گھر چ. یار مسجد کدا گھر ہے؟ تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بول. جیسے اللہ دے گھر چ مہمانوں دی کیڑی قسم ہے گیا. ہائے 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 ہائے. ہر بندہ اپنے اپنے گریبان چ چانک کے دیکھے. اگر نماز پڑھن آیا ہوئے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا آیا ہے اور جی جاندے نہیں جے میں تسبیح پڑھ لواں، درود پڑھ لواں، قرآن پڑھ لواں، دا مطلب ہے پہلی قسم میں رب کرنا بیٹھ جاؤ بیٹھ جا، ہور بیٹھ جا، ہور بیٹھ جا، ہور بیٹھ جا. تے جے نماز پڑھن آیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے آؤ ناس کے جا رہا ہے. ایسا میرے دوجی قسم میں رب نہیں چاہنا میرے گھر چ بہت ہی دیر ٹھہرے. تے جیڑا مسیطے وڑدا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. یار اس بندے نو اپنی قسمت تے آنسو بہانے چاہیے نے. او اللہ تعالیٰ دیاں نظراں چو اس قدر گر گیا وے، اللہ تعالیٰ اس تو اس قدر سخت ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کار چے وارنا پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ میرا عقیدہ وے کہ مسجد چ بندہ اپنی ہمت نہ نہیں آندا، رب دی توفیق نہ آندا. کیوں جی صحیح گل ہے کہ غلط ہے؟ اگر نہیں گل سمجھ آئی، آج ساڈی مسیتاں چ او سہولتاں میسر نہیں، عام گھراں چ نہیں. ہونا تے چاہیے پورا پنڈ مسیتے آ جاوے، لیکن آندا وہی ہے جن رب توفیق دیندا. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آ رہی ایک اور مثال دے دیاں. ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردا جا رہا سی. چلے چلے نماز دا ویلا ہو گیا، انہیں کہ سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے. سیٹھ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لئی. چلے چلے مسیت بھی آ گئی. سیٹھ باہر کھلو گیا، ان کہنا جا جا کے نماز پڑھ لے. وہ اندر نماز پڑھانا ہے، نماز چ کچھ سرور آ گیا. سیٹھ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا
تے باہروں کھلوتا آواز کی دیندا ہے اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا اوئے او کنے تین اندر پھڑ لیا وے کیڑا تین باہر نہیں آن دیندا کہنا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دے رہا میں باہر نہیں آن دے رہا یار دیکھو میرے ہاتھ بندے جے سارے اپنے گرے بانا چانک کے دیکھو کدھر ایسی مہمانہ دی تیجی قسم چتا نہیں ہے گے یا دوجی قسم چ نہیں ہے گے اگر ایسا ہے وے تیسری قسم ہو یا دوجی قسم ہو تو آؤ آج رب نو راضی کر لو رب راضی ہون تے تیار جے آج وہ اینا تیار ہے کہ رب تعالیٰ فرمانا ہے میری طرف ایک قدم وداؤ میری رحمت 10 قدم ود کے تہاڈا استقبال کرے گی بلکہ تانوں ایک بڑی پیاری قرآن دی آیت سناواں ویسے تے قرآن پاک سارے دا سارا ہی بڑا پیارا وے لیکن اس موضوع دے مطابق جڑی میں آیت سنان لگا طبیعت خوش ہو جاوے 19واں پارا وے سورہ فرقان دی آخری آیتاں دے وچوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات فرمایا کہ جیڑا بندہ توبہ کر لوے ایمان لے آوے اور اس تو بعد نیکیاں شروع کر دے نیک عمل شروع کر دے یعنی توبہ دا ہے مطلب نہیں چلو ہوں تے توبہ کر لیے سویر تو پھر مڈوں شروع کر دیں گے گناہ یہ توبہ نہیں یہ مذاق ہے توبہ دا مطلب ہے وے کہ گناہاں تو انج باہر آ جاؤ جویں مجھ دے تھنا چو دودھ باہر آ گیا دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے ارے گناہاں تو انج باہر آ جاؤ دوبارہ ورنہ مشکل ہو جاوے پھر سنو قرآن پاک دے الفاظ الا من تابا جڑا توبہ کر لوے وآمن ایمان لے آوے وعمل عملا صالحا اور پھر نیکیاں شروع کر دوے او دا فائدہ کی ہوئے گا رب تعالیٰ نے فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات میں ایسے بندے دے پچھلے گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل فرما دیاں گا تو ہون میں تاڑے کولوں پوچھاں گا توبہ کرن چ فائدہ ہے کہ نقصان ہے اچھی آواز نہ بولو یار تو آؤ پھر آج سچی توبہ کر لو یار اپنے گناہاں تو توبہ کر لو کہ مالک مولا اسی اس دنیا چاہے سانتے چاہی دا سی کہ اسی تیری فرما برداری کرتے تیرے محبوب دی فرما برداری کر دے لیکن اسی دنیا چ آ کے شیطان دیا گلاں منن لگ پے اور شیطان دے پیچھے چلن دا انجام تے جہنم ہے اے مالک مولا ساڈے جسم تے ایڈے نظم و نازک نے جلدی ہوئی سگریٹ تے پیر آ جائے اچھل پہنے ہاں سگریٹ دی آگ برداشت نہیں کر سکتے تیری دوزخ دی آگ نو کیویں برداشت کریں گے یا اللہ اس واسطے میں تیری بارگاہ چ اسی سارے تیری بارگاہ چ سچے دل نہ توبہ کرنے ہاں یا اللہ ساڈے ساریاں دی توبہ قبول فرما لے سارے اچھی آواز نال آمین کہہ دیو اور آئندہ سانو ساریاں نو نیکیاں کرن دی تے گناہاں تو بچن دی بھی توفیق عطا فرما دے اور ایک اور چل دے گفتگو کر دیاں اے شب معراج تو بعد پھر شب برات آنا لیے شب برات 15 شعبان پھر لیلۃ القدر بھی آنا لیے یہ راتاں بڑیاں فضیلت والیاں راتاں نے اس رات اللہ تعالیٰ دی رحمت چھما چھم برستی ہے موسلا دھار بارش نلو بھی زیادہ تیز رفتار نہ برستی ہے حدیث پاک چاہتا ہے کہ اس رات بنی کلاب دی بکریاں دے جسماں تے جننے وال نے انہاں والاں دی تعداد دے برابر رب تعالیٰ گناہ گاراں دی بخشش فرما دیندہ ہے یار ایک بکری دے جسم تے کنے وال ہوندے نے گنے جا سکتے نے تے بنی کلاب او قبیلہ سی جنہاں دے کولوں 40-50 ہزار تو کٹ کتاباں نہیں ہوندیاں سی بکریاں نہیں سی ہوندیاں تے ایک بکری دے جسم تے کنے وال نے تے 50,000 بکریاں دے جسماں تے کنے وال ہون گے رب تعالیٰ انہیں بندیاں دی اس رات چ بخشش کر دیندہ وے لیکن فرمایا چند بندے ایسے نے جڑے اس رات بھی خشک رہ جان گے انہاں دی بخشش نہیں ہوئے گی
وہ بندے کیڑے کیڑے نے؟ نمبر 1 جادوگر، ایک کالے پیلے کرن والے بھی تے کروان والے، انہاں دی بخشش نہیں ہوئے گی الا ایک سچے دل نہ توبہ کر لین۔ دوسرا ماں باپ دے نافرمان، ماں باپ نو دکھ دین والے، ایذا پہنچان والے۔ میں ہاتھ بن کے عرض کروں گا جنہ دے ماں باپ زندہ نے، اگر ناراض نے تے آج ہی انہاں دے جا کے قدم پھڑ کے رونا شروع کر دو۔ اونی دیر تک چھڈو ہی نہ جنی دیر تک وہ دلوں نہ کہن اسی تینوں معاف کیتا۔ ماں باپ نہ جا کے اے نہیں کہنا ابا تو انج کیوں کیتا سی، ماں تو انج کیوں کیتا سی۔ شریعت اس دی اجازت نہیں دیندی۔ حدیث پاک چاہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کریا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر ابا ظلم کرے پھر بندے نے کی کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تینوں اجازت نہیں کہ تو وہ دا گریبان پھڑ، تینوں اجازت نہیں ان تکے دے کے باہر کر، تینوں اجازت نہیں ان گالا کر، ارے تیرے واسطے تے اے بھی اجازت نہیں کہ انہوں نے سامنے اوف بھی کر لے۔ اس واسطے انہوں نے راضی کر لو۔ پھر اگلا فرمایا شراب دا عادی، ایدی بھی بخشش نہیں ہوگی اس رات۔ اگر کوئی شراب پین والا ہے، نشہ کرن والا وے، بھنگ چرس پین والا، سوٹے لان والا، انہوں بھی چاہیے وے کہ سچے دل نال توبہ کر لوے۔ آج اللہ تعالیٰ دا توبہ دا دروازہ کھلا آیا وے، اور مرن تو بعد توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا سچے دل نال توبہ کر لو۔ اگر چاندے جی اسی نشہ چھڑ دئیے تو اے دے واسے بھی تانی کو نسخہ دس جاؤں، بڑا پیارا نسخہ گا جے۔ جیڑا بندہ چاندہ وے کہ میں نشہ چھڑ دیاں، ان چاہیے وے نشہ کرن والا نال یاری توڑ کے نمازیاں نو یار بنا لوے۔ جنی دیر تک تسی برے بندے دی صحبت نہیں چھڑو گے، تاڑے واسے برائی چھڑنا آسان نہیں ہو سکتا۔ ارے برے بندیاں نو چھڑ کے نیکاں نو یار بنا لو، چند دن گزرن گے تاڑے اندر بھی نیکیاں دی خوشبو آنا لگ پڑی رہے گی۔ ایک دیکھو نا ایک کپڑا وے تاڑے سامنے، ایک کپڑا وے، ان سنگو گے خوشبو نہیں آئے گی کیونکہ کپڑے دی خاصیت ہے جو خوشبو نہیں آ سکتی، لیکن ایسے کپڑے سے میں پھول رکھ دیاں ساری رات پائے رہن، سویرے اٹھ کے پھلانو کر دے جدا کر دیاں، ان کپڑے نے سنگا گا کی آئے گی؟ ان کیوں آئے گی؟ تسی کہو گے پھلان دی صحبت نے اس کپڑے دی خاصیت تبدیل کر دی۔ ارے او بندہ جڑا بے نمازی ہے، نمازیاں دے صحبت بیٹھے چند دن چے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، پھر بہار آنا بھی شروع ہو جائے گی۔ اس واسطے بریاں نو پہلے چھڑو۔ میں تاں دسنا میں ریلوے چ ملازمت کرنا سا نا، تے میرے سیکشن دے وچ 2 منڈے ایسے سی جڑے پاؤڈر پین والے سی۔ ایک دن میں انہوں نے اپنے دفتر چ بلا لیا، میں انہوں نے کہا یار میں نے سمجھ نہیں لگتی، اکھی ویکھ کے مکھی نہیں کھاندے، تسی یہ زہر کیوں کھاندے جے؟ حضرت صاحب انہوں نے ایسا کمال جواب دیتا، کہنے لگا حافظ صاحب بس بھی جاننے ایدہ انجام کیے گا بھی۔ اے پاؤڈر پین والے کوئی نالی سے منہ پیا ہوندہ ہے، کسی دا کتا منہ چٹ رہا ہوندہ ہے، کوئی ایڈیاں رگڑ رہا ہوئے، مردہ نہیں گا، کوئی قبرستان چ پیا ہوندہ ہوئے۔ ساڑھے ہوتے محلے چ ایک بندہ سی وہ نشہ کرنے والا، حضرت صاحب نشہ انہیں کیتا، وہ ایسا لگا مر گیا، یار او دی لاش نو کتے نوش کے کھانتے رہے، اے نہ دا انجام ہوندہ ہوئے۔